اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کے ہمارے 3 ٹاپک اور 4 خبریں انتہائی اہم ہوگی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے عمران خان کی اڈیالہ جیل سے صحافیوں سے گفتگو اور PTI کا جلسہ کیوں ملتوی ہوا، اور القادری ٹرسٹ کیس کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ تک انفارمیشن پہنچے گی۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ تک انفارمیشن پہنچ سکے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کے حالات پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کی القادری ٹرسٹ کیس میں جب پیشی ہوئی تو اس وقت صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں چیف جسٹس پاکستان پر عدم اعتبار کرتا ہوں۔ ہمارے ہر کیس میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ بینچ میں بن جاتے ہیں۔ آپ سب کے سامنے آ چکا ہے قاضی فیاض عیسیٰ کس طرف کھڑے ہیں، اور پاکستان قوم بھی جانتی ہے۔ عمران خان کے نہ کہنے سے پہلے بھی پاکستان قوم جان چکے کہ قاضی صاحب کس پارٹی کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور کس کو نہیں۔ سب سے پہلے کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کری، اس پر بھی تفصیل کرنے کے بجائے، اور اس نے سب سے عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راولپنڈی کمشنر کہاں ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اور دوسرا، عمران خان کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے ارکان جو مجھ سے پارٹی ارکان ملے ہیں انہیں ہم سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، 3 گھنٹے انتظار کرانے کے باوجود بھی ہمیں ملاقات کرنے نہیں دی گئی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا، اور میں اس نقطے پر بھی بات کروں گا کہ بھوک ہڑتال کرنے پر عمران خان کیا رد عمل ہوگا اور پاکستانی قوم اس پر کیا کرے گی۔ سب سے پہلے اگر عمران خان بھوک ہڑتال کرتے ہیں تو سب سے بڑی یہ انٹرنیشنل خبر ہوگی، دنیا کے سارے چینلوں اور نیوز پیپروں میں چھپے گی، اور تمام پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی بھوک ہڑتالی کیمپ لگا سکتے ہیں اور پاکستان پر پریشر پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر عمران خان نے بھوک ہڑتال شروع کی تو دنیا کے سب نیوز پیپر اور دنیا کے سب میڈیا پر یہ خبر سب سے پہلے پڑے گی، اور اس پر پاکستان پر ایفیکٹ آئیں گے۔ آپ کو ہم لوگوں کو جس طرح بتاتے ہیں کہ عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خواتین کارکن قید ہیں، ہمارے بہت سے لوگ قید ہیں جنہیں عمران خان کا کہنا تھا اگر انہیں کم سے کم اگر توپڑ میں 6 مہینے سزا ہونی ہے، لیکن ابھی تک ان کے ٹرائل انہیں دیگر مقدموں میں گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ہمارے کیس سپریم کورٹ میں لگی نہیں۔ ہم نے درخواست دھاندلی کی دی ہوئی ہے اور اس پر بھی ہم نہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں عمران خان کے القادری ٹرسٹ کیس میں PTI لیگل ٹیم چاہتی ہے کہ عمران خان کو سزا ہو جائے۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیا بات کریں کہ عمران خان کی لیگل ٹیم کیسے چاہتی ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں سزا ہو؟ میں بہت بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے القادری ٹرسٹ کیس میں بریت کی درخواست کیوں نہیں دے رہے۔ عمران خان کے القادری ٹرسٹ کیس میں بریت کی درخواست کیوں نہیں دی؟ القادری ٹرسٹ کیس میں کیا پرنس سیکرٹری اعظم خان، کیا پرویز خٹک گواہی دیں گے؟ عدالت نے ان دونوں کو 10 جولائی کو طلب کر لیا، اور 10 جولائی کو اس کیس کی سماعت ہوگی۔ کیا القادری ٹرسٹ کیس میں پرویز خٹک، عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب یہ جولائی ہوگی اس کیس میں عمران خان اپنے گواہ پیش کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بہت اہم بڑا سوال ہے، اور القادری ٹرسٹ کیس کو بہت جلدی سنا جا رہا ہے، اور اس کیس میں عمران خان کو PTI کی لیگل ٹیم سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر بریت کی درخواست دیتے تو اب تک عمران خان اس کیس میں بری ہو جاتا، لیکن PTI کی لیگل ٹیم نے اس کیس کو عمران خان کی بریت کے لیے درخواست نہیں دی، اور اس میں عمران خان کو ہی سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا القادری ٹرسٹ کیس میں اگر بریت کی درخواست سیشنز کورٹ سے مسترد ہو جاتی تو پھر PTI اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر مسترد یا منظور ہو جاتی، خود اگر مسترد ہو جاتی تو پاکستان سپریم کورٹ میں جاتی۔ سپریم کورٹ میں آپ لوگ کہیں قاضی فیاض عیسیٰ بینچ نہیں لگاتا، اگر لگا دیتا تو ایسے اگر قاضی فیاض عیسیٰ مسترد کرتے تو پھر اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل میں جاتے، انٹرا کورٹ میں اپیل وہ بینچ الگ سنتا اور اس کیس میں عمران خان کو ریلیف مل جاتا، لیکن PTI کی لیگل ٹیم ہی نہیں چاہتی کہ عمران خان کو القادری ٹرسٹ کیس میں ریلیف ملے۔ اور عدت نکاح کیس میں عمران خان کی سزا معطلی ہونے کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے رکھا ہے عدت نکاح کیس 12 جولائی، مثال کے طور پر آج کیا 12 جولائی کو فیصلہ لازمی ہونا ہے، مثال کے طور پر 8 جولائی سوار ہے، منگل 9 ہے اور بدھ 10 ہے، جمعرات 11 اور جمعہ 12 اور جمعے کے روز تک فیصلہ دینا
سیشن کورٹ پر ہے اور اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ اس کیس کو ڈیڈ لائن کو ختم کیا جائے۔ کیا ڈیڈ لائن ختم کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ یہ کہ کیونکہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے ادھر نکاح کیس کی معطلی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست نہیں دی۔ پھڑکیں تو بہت مارتے ہیں، اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، لیکن نہیں چیلنج کیا گیا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا دلوانے کے بعد اور عمران خان کو نئے مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ عمران خان کو 3 مقدموں کی ضمانتوں کے لیے جو فیصلہ محفوظ ہو وہ کیا سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا، اور سپریم کورٹ میں اس کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ خبریں اور کی کہ القادر ٹرسٹ کیس اور دیگر کیسوں میں عمران خان عدت نکاح کیس میں عمران خان کی اور دوسرے کیسوں میں عمران خان کی گرفتاری ممکن ہے یا نہیں، حکومت کسی کیس میں گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یہ بات انتہائی اہم ہے۔ اور دوسرا نکتہ کہ پی ٹی آئی نے جلسہ کیوں ملتوی کیا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ علی امین گنڈا پور صرف پھڑکیں مارتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہم ہر صورت جلسہ کریں گے۔ اسلام آباد بیرسٹر گور علی ہم ہر صورت جلسہ کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہم ہر صورت جلسہ کریں گے اسلام آباد میں، لیکن اسلام آباد کی انتظامیہ نے منسوخ کرنے کا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے آج چیلنج کیونکہ آج کل ہفتہ تھا، اس لیے پی ٹی آئی کی سماعت مقررہ نے کیا اس سوار کا روز مقرر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور کیا ان کے جس نے لائسنس توہین کرائی کی جائے گی، توہین عدالت کارروائی کی جائے گی یا نہیں کی گئی، یا توہین عدالت کارروائی یا پھر عشورہ کے بعد جلسے کرنے کی اجازت مل جائے گی یا نہیں جائے گی۔ یہ اس بات پر کہنا سب قبل وقت ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو جلسہ پنجاب میں نہیں کر سکتی تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت اور لیگل ٹیم کی سب سے بڑی ناکامی اور حکومت کی اس میں سب سے بڑی فتح ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی عدالتی مواد پر ناکامی اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جج کے ہوتے ہوئے بھی انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہ مل سکی۔ فیصلہ آباد اور دیگر جگہوں پر ضلعی انتظامیہ انہیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ حیران کن بات ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اتنا بڑا ریلیف کیوں نہیں لے سکتی، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم تو اپنے ارکان کو جس میں عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر جاسم رشید، سنم جاوید، علی حمزہ کو لیگل ٹیم نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے جو بھڑکے مارتے تھے، شیر افضل مروت ہو گیا، تیسرے ہو گئے علی امین اور گنڈا پور ہو گیا، ان سب کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں ان کی مدد کرے، انہیں سہولت مہیا کرنی چاہیے تھی، لیکن بڑی اقتدار میں پہنچ جانے کے بعد پی ٹی آئی لیگل ٹیم سب کچھ بھول چکی ہے اور یہ کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ عمران خان کو چھڑانے کی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ عمران خان کے ویژن پر آپ چل نہیں سکتے، اور اس بات پر ہم ایگری ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور پی ٹی آئی کے ارکان عمران خان کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے عمران خان باہر آ جائیں، ہمیں اسمبلیوں کے جو مزے لوٹ رہے ہیں وہ ہم نہ لوٹ سکیں۔ آپ پاکستانی قوم نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ مہنگائی اور دیگر ایشو پر آواز اٹھائیں، لیکن آپ اقتدار میں جا کر مزے لوٹ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا جلسہ ملتوی۔ ایک بات میں اس پر اتفاق کرتا ہوں کہ اچھا ہوا کہ پی ٹی آئی کے پہلے ارکان کارکن گرفتار ہیں اور انہیں مزید گرفتاریوں سے بچنا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کو جلسہ کرنا ضروری تھا۔ پی ٹی آئی کو ہر جگہوں پر لاہور اور پنجاب اور دیگر شہروں میں وہیں جلسہ کرتے اور وہیں کارکنوں نکلنے کی کال دے دیتے اور پورے ملک میں ہڑتال کی کال دے دیتے تو فوری جلسہ کا موت، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے پاس وہ جرأت ہی نہیں ہے جو جرأت کو مار کر سکے۔ لیکن کیا پی ٹی آئی اس قیادت پر عمران خان اور عمران خان پر ہے؟ جیسے میں نے آپ کو القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں انفارمیشن دی، القادر ٹرسٹ کیس کا ٹرائل حتمی چل چکا ہے۔ اس کے بعد عمران خان اگر گواہ پیش کرنا چاہتا ہے گواہ، اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ کیا جائے کہ عمران خان کیا بھوک ہڑتال کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ہم اس کے اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور سب سے بڑی خبر کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بجلی کے بلوں کے خلاف عوامی احتجاج کیا گیا اور عوام کا کہنا ہے کہ ظالمانہ ٹیکس کو واپس کیا جائے گا اور تاجروں پر ٹیکس اور ایڈ ٹیکس۔ اور پاکستان کی معیشت صورتحال آپ کے سامنے ہے جو میڈیا پر دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہے۔ آپ خود معیشت کے بارے میں جان سکتے ہیں، کیسے آپ کہیں کہ ہم کیسے معیشت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اگر آپ دکاندار پر جاتے ہیں، آپ چیزیں دیتے ہیں، آپ کو ملنا ہوگا۔ اور سب سے پہلے کہ جو کسانوں پر ہنستے تھے جو مہنگی چیزیں ہونے پر، آپ انہیں آٹا ملے گا یا نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہم ویلاگ اگلے میں اس میں شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے ارکانوں پر پاکستانی قوم بہت سخت رد عمل دے رہی ہے کہ آپ بزدل ہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ پی ٹی آئی کی قیادت چھوڑ دیں، کسی اور بہادر شخص کو
پی ٹی آئی کی قیادت اور مراد سعید کو اب باہر آنا چاہیے۔ مراد سعید بزدل کے بارے میں ہم اگلا ولاگ بنائیں گے اور مراد سعید کے بارے میں بھی آپ لوگوں کی انفارمیشن دیں گے۔ آپ قید میں اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکے تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا۔ پاکستان کی معیشت، پاکستان کے عوام اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے پاکستانی قوم بہت پریشان ہے، کیونکہ بجلی کے بل اضافی اور دوسرا یہ بات ہے کہ جو اضافی ٹیکس دیے گئے اس پر کمیٹی بنے گی۔ یہ وہی بات ہے کہ چور کی چوری پکڑنے کے لیے چور کمیٹی بنائی جائے، اس پر کیا ہوگا یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں اور اس کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے اگلے مہینے پاکستانی قوم پر اور زیادہ ٹیکس اضافہ کر دیا جائے گا اور آپ دیکھتے رہیں گے، لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔